بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه په پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره په مختلفو څیزونو خبرې کوو، خاص کر چې کوم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې عمران خان به ډېر زر ګرفتاره شي. نو آیا عمران خان به ګرفتار شي او که نه؟ او دې نه علاوه چې کوم د پاکستان تحریک انصاف د کمی اسمبلی ممبران دي، د معاملاتو د حل دپاره دوی ته پارلیمنت ته واپسي پکار ده او که نه؟ او دې سره سره چې کوم د پاکستان تحریک انصاف د کمی اسمبلی ممبران دي، که دوی چیرې پارلیمنت ته نه راځي نو د داسې قسمه خبرو په ځای باندې چې دوی مراد اخلي، تنخواګانې اخلي یا سرکاري ګاډي استعمالوي یا په لاجز کې پاتې کیږي، نو دوی ته د قومي اسمبلی چې کوم سپیکر دی راجا پرویز اشرف د هغې استعفې په فوري توګه ورته منظورول پکار دي او که نه؟ په دې مختلفو څیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. صاحب، پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي دي چې عمران خان به ډېر زر ګرفتاره شي، نو آیا د ستاسو په خیال باندې عمران خان به ګرفتار شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د عمل او د کردار په لحاظ خو اوس هم تاخیر شوی دی، ځکه چې کم د ملک په کم انداز وچلو او د ده رویش په کم انداز د ملک په باره کې وه، بالخصوص چې کم توشهخانه کیس دی دا ډېر اهم کیس دی و تا ته د ملک یو امانت د بهرني د ممالکو یو امانت ستا په لاس ته راغلی او په کم انداز چې هغه ضایع شو، نو خو پکار دا ده چې د دې په خلاف اختلا کاروایي شوې وای او دغسې د عمران خان کومه رویه تر انتخابات مخکې په کم انداز پر ډي چوک باندې شوې وه، د بجلي بلانې څیرلي او باقاعده یې پر پي ټي یو باندې حمله کړې ده، پارلیمنټ باندې حمله کړې ده او په کم انداز چې د عوامو ته پیغام د ورکاوي، هغه د عوام ته هغه پیغام د ملک په حق کې نو، د ده عمل او کردار هم د ملک په حق کې نو، او اوس بیا کوم د حکومت وکړي هغه حکومت هم په داسې انداز باندې وکړي چې ټولو د ملک سیاستدانان یې د ده په الفاظ باندې غله بلل، مګر دی په خپله هم د ملک وفادارانه وخاتی، د توشهخانې امانتدارانه وخاتی، نو خو پکار مخکې له دې څخه د اعتصاب شوی وای. زه خو دا تاخیره ولې پکې وکړم؟ پاکستان تحریک انصاف چې کوم د قومي اسمبلی ممبران دي، د معاملاتو د حل دپاره دوی ته پارلیمنت ته واپس کول پکار دي چې واپس دوی راشي. ګورې دا د دوی د اسمبلی ممبرشپ دا یو امانت دی، دا د دوی جایګیر نه دی. عوام او دوی ته رایه ورکړې ده، اوټ یې ورکړی دی، د عوام په اوټ او عوام په رایه باندې راغلي دي، نو چې تا ته عوام اوټ درکړي، رایه درکړي، هغه دپاره د دې د درکړله چې ته زما د علاقې نمایندګي وکړه په اسمبلۍ کې، دې دپاره نه ورکړی چې ته استعفا جمع کړه او مراعات اخه او کور کښېنه. اوس خو مصیبت دا دی چې مراعات خو اخي، تنخواوې اخي، ټکټان اخي، مګر اسمبلۍ ته د خپلو عوامو نمایندګي نه کوي، نو دا خو یقینا دوی د عوامو سره ظلم کوي. د دې ریاست د ادارې سره چې کوم قومي اسمبلۍ کوم اداره ده، دا د دې ملک عیني اداره دغه قومي اسمبلۍ ده، دا د ادارې سره هم ظلم کوي، زیاتوب کوي، او د عوامو سره هم ظلم او زیاتوب کوي. دا د دوی ذاتي شی نه دی. په کار چې استعفا ورکړی وای بیا تللی وه خپل انتخابات ته، مګر استعفا ورکړې ده او د استعفا د ورکولو څخه باوجود خپل مراعات اخلي. اوس هم زه دغه ورته کوم چې راسي اسمبلۍ ته راسي، خپل اسمبلۍ چې کومه ده چې دا کومې خبرې تاسو په روډو باندې کوئ دا په اسمبلۍ کې وکړئ، د اسمبلۍ پر پلور باندې وکړئ، ستاسو په دا مجلسونه باقاعده د ریاست یو اساسه وګرځي که ستاسو خبرې کې وزن درلودی یا د عوام په حق یا د ملک په حق، او چې په روډو باندې کومې خرافات کوي، دا خرافات چې کوم دي هغه د ملک د انتشار سبب جوړېږي، په ملک کې د بدامنۍ سبب جوړېږي. که اسمبلۍ ته راشي دا ستا قانوني عیني حق دی، راسه خپله خبره په اسمبلۍ کې کښېږده. زه اوس هم دغه مشوره ورکوم که دی جمهوري دی او جمهوریت غواړي اسمبلۍ دې راشي، خپل اسمبلۍ دې سنبال کړي. د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د قومي اسمبلی ممبران دي، که پارلیمنت ته واپس نه راځي نو د داسې خبرو په ځای باندې چې مراد اخلي، تنخواګانې اخلي یا په لاجز کې پاتې کیږي یا سرکاري ګاډي استعمالوي، نو د ستاسو په خیال باندې قومي اسمبلی سپیکر ته په فوري توګه د دوی چې کومې استعفې دي منظورول نه دي پکار؟ اصل کې دا چې دي چې په دې کې عیني قانوني مسلې خامخا پکې شته. دستخط کړی دی، هغه یې غلط کړی دی، درخواست یې پیش کړی دی، برای راست راغلي نه دي، ایس یې پر یو کاغذه باندې سخوتنه سوي دي، یو وایي چې ما نه دي کړی، بل وایي په ما په زوره کړی دی، نو په دا کې عیني مسلې شته. سپیکر هم دغه ته ګوري، که دوی برای راست په خپله سپیکر ته راسي، په خپل لاس باندې درخواست ورکړي، په هغه ورځ به سپیکر په کار چې منظوري کړي، او که دغسې د شک و شبهات په بنیاد کې باندې وي نو سپیکر هم حالات ته ګوري. سبا دپاره به یو ممبر وایي ما کله استفاده درکول، تا زه
مخامخ پیش کړم، تا ما څه پوښتنه وکړه دا دستخط زما نه دی ما نه دی کړی، خو دوی کې مختلفې خبرې راځي. نو دوی که واقعي دغه استعفا یې ورکړې دي مخامخ د اسمبلۍ ته راسي، هر یو د بایپیس سپیکر سره میلاو سي او درخواست په خپل لاس باندې ورکړي، بیا د سپیکر ذمه داري د استعفا یې قبلوي. تاسو په خیال باندې تاسو د دستخط خبره هم وکړه او چې کوم پیشکونو په حواله سره تاسو خبره وکړه، نو دوی قصدن نه پیش کیږي او قصدن یې دستخطونه داسې کړي دي یا چې کوم دوی لیټر لیکلی دی استعفا په حواله سره هغه دوی هر څه قصدن کړي دي؟ د دوی خوران هم مجبري ده، یوه خواته لیډر دی، یوه خواته پارټۍ ده، د پارټۍ ذمهوارۍ دي، او بله خواته زړه یې نه غواړي. نو چې زړه دې نه غواړي پښې خو بیا هغه ځای له نه ځي. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان بہت جلدی گرفتار ہوں گے، تو کیا آپ کے خیال میں عمران خان گرفتار ہو جائے گا؟ ایسی مطلب چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیے قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کے اندر جو ہے آپ دوسروں کو الزام لگا کے اور پروف کے بغیر جب تک کچھ ثابت نہیں ہوا. یہاں پہ نیب کے ذریعے پوری اپوزیشن کو آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہراساں کیا گیا. 3.5 سالوں میں کوئی سیاسی جماعت کا ایسا لیڈر نہیں تھا اپوزیشن کا جس نے جیل کی جو ہے نا پیچھے اس کو نہ بھیجا ہو پی ٹی آئی نے. تو جب آپ نے انتقام کی سیاست کی تو اس وقت ہوش کرنا چاہیے تھا کہ اگر جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو پھر آپ کے اوپر بھی وہی قانون لاگو ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا اور ہم انتقام پہ یقین نہیں کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ہمارا موقف رہا ہے کہ ہم نے کبھی انتقام کی سیاست نہیں کی، کیونکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی تھی وہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے انہوں نے کہا سب کو ایک ہونا پڑے گا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آ کے اپنے اپوزیشن کا کردار ادا کرتی پارلیمنٹ میں، نہ کہ جا کے دھرنا کی سیاست کرتی، اور اپنے ووٹرز کو وہ رسپیکٹ اور ان کے ووٹرز کی عزت کرتی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس قسم کی جو چیزیں آ رہی ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ سے 2 کروڑ روپے کی گھڑی کو لے کر $2 ملین میں اگر گھڑی کو بیچیں گے تو پھر سوال تو اٹھے گا. پھر تو یہ بات ہوگی کہ ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ نے کیسے کاروبار کیا اس حکومتی خزانے کے ساتھ. توشہ خانہ حکومت کی پراپرٹی ہوتی ہے، اس سے کوئی چیز لے کر آپ اس سے اگر کاروبار کریں اس کو پھر مہنگے یا تو دیکھیں تحائف پہلے بھی ہوتا رہا ہے. وقت حکمران جو ہے وہ تحائف کو ایک رقم ہوتی ہے اس کو دے کر ادا کر کے لے لیتے ہیں، لیکن اس کو تحفتاً رکھتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، ایک بیچتے نہیں ہیں، اس کو ایک یادگار کی حیثیت سے رکھتے ہیں. یہ اس ملک کے لیے آپ سمجھیں کہ ہمیں کتنی شرمندگی اس کے سامنے ہو رہی ہے کہ ایک ملک نے آپ کو ایک نایاب گھڑی تحفے میں دی اور آپ نے وہ گھڑی اور وہ ہیرو سے جڑا ہوا پین جو ہے وہ اٹھا کے آپ نے اونے پونے خریدا اور آپ نے مہنگے داموں بیچ دیا. تو یہ تو کاروبار ہوا. تو کیا یہ زیب دیتا ہے ایک ملک کے وزیر اعظم کو کہ وہ ایسے جو ہے معاملات میں پڑے؟ میں سمجھتی ہوں جہاں پہ یہ مرغی انڈے کٹے اور اس قسم کی باتیں کر کے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے تھے، جہاں پہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم یونیورسٹیز بنائیں گے، پی ایم ہاؤس کو، گورنر ہاؤس کو ہم بیٹھ کے یونیورسٹی بنائیں گے اور آسٹیرٹی کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی انہوں نے سرکاری گاڑیاں آتے ہی انہوں نے فروخت کر ڈالی تھیں کہ جی ہم بلٹ پروف گاڑیاں نہیں رکھیں گے، ہم یہ سارے ششکے ختم کریں گے. لیکن کیا ہوا؟ جب بیرون ملک سے ڈیلیگیشنز آنا شروع ہوئے تو پھر ان کے پاس ریاست کے پاس وہ وسائل نہیں تھے کہ ان کو وہ رسپیکٹ دے سکیں، وہ پروٹوکول دے سکیں جو ہمیں وہاں پہ جا کے پاکستانیوں کو ملتا ہے اور کسی بھی ملک کے ڈگنیٹریز کو ملتا ہے. تو ایسے میں پھر پریشانی ہوئی. پھر دیکھیں جب آپ کو صرف وہ آپٹکس کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ ایسے اسٹیٹمنٹس دیں اور وہ پریکٹیکل چیزیں کریں کہ صرف تاکہ لوگوں کے سامنے دیکھیں کہ جی ہم تو بڑے سادگی پسند لوگ ہیں، اس کے برعکس آپ ایک سستی اونے پونے قیمت میں آپ ایک مہنگی نایاب گھڑی کو جو ہے وہاں سے اٹھا لیں اور پھر اس کے بعد وہ ہیرے کی گھڑی کس طرح کہاں سے کہاں فروخت ہوئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد بیچی. اسلام آباد کا دکاندار کہتا ہے کہ جی میں نے تو یہ گھڑی خریدی ہی نہیں ہے، میرے پاس تو ساری زندگی کی کل کمائی اتنی نہیں کہ میں گھڑی خرید سکوں. تو یہ باتیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. مجھے نہیں پتا اور اس سے آگے کون سی ایسی چیزیں ریولیوشنز ہوں گی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں یہ صرف نعرے کی حد تک نہیں ہونے چاہیے. عملی طور پہ جب جس کو کرسی ملتی ہے اس کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. تو دوسروں کو لان تان کر کے اگر آپ وہ کام کریں گے جو آپ الزام دوسروں کے اوپر لگا رہے تھے تو میں سمجھتی ہوں پھر اس میں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں معاملات کے حل کے لیے ان کو پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے. لوگوں کی جو ووٹ ہے، جو جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے
ان کی جو مطلب وہ جو عزت ان کو نہیں مل رہا، ان کے جو مسائل حل نہیں ہو رہے، تو کیا کہیں گی اس طرح کے مطلب کو ان کو پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے؟ دیکھیں پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جو بہت امپورٹنٹ فورم ہے. پاکستان کی عوام کی جو آواز ہے وہ اس پارلیمنٹ میں گونجتی ہے. آج ہم گیس کے اوپر بات کر رہے تھے، آج ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے بھی ہم ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کہیں پر گیس کی اگر بندش ہے تو کیوں ہے. ہم سوال جواب کرتے ہیں، ہم کویسچن آنسرز کرتے ہیں، ہم کالنگ اٹینشنز لے کر آتے ہیں. تو یہ ایک حسن ہے پارلیمنٹ کا. اور اس کے اندر جو ہے پی ٹی آئی نے ایک روش اختیار کی ہے کہ جی وہ جب حکومت میں ہوں گے تو ہی وہ پارلیمنٹ کو مانیں گے، نہیں تو وہ دھرنا کریں گے. تو پارلیمنٹ کا مطلب صرف حکومت نہیں ہوتا، پارلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے حکومت پلس اپوزیشن ٹوگیدر. تو پھر مل کر آگے جو ہے جمہوریت چلتی ہے. اور عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے ویسٹ کی ڈیموکریسی، ویسٹ کی ڈیموکریسی. تو انہیں کوئی بتائے کہ ویسٹ کے اندر تو ہر 6 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وزیر اعظم نو کانفیڈنس پہ اپنے گھر چلے گئے. تو انہوں نے تو رونا نہیں رویا، انہوں نے تو سڑکوں پہ آ کے دھرنا نہیں دیا. وہ اپوزیشن کرتے ہیں اور اپوزیشن کا ایک تگڑا رول ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرویز الہی تو وہاں پہ حلف لے رہے ہیں پنجاب میں وزیروں سے، نئے وزیر کابینہ میں پنجاب کی شامل کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اسمبلی تحلیل کروں گا. اگر آپ نے اسمبلی تحلیل کرنی تھی تو پھر آپ پنجاب میں وزیر نئے کیوں بھرتی کر رہے ہیں، کیوں نئے وزیر حلف اٹھا رہے ہیں. تو قوم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں اگر پارلیمنٹ میں واپس نہیں آتے تو اس طرح کی باتوں کے بجائے کہ وہ تنخواہ لے رہے ہیں، مراحت لے رہے ہیں، یا سرکاری گاڑی استعمال کرتے ہیں، یا لاجز میں رہتے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں اسپیکر قومی اسمبلی کو ان کے استعفے فوراً قبول نہیں کرنا چاہیے؟ صرف استعفے جب ان کے قبول ہوتے ہیں تو پھر وہ رونا روتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے استعفے قبول کر لیے. اور جب استعفے قبول ان کے جب انہیں کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ آ جائیں تو پھر یہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے تو دھرنا کرنا ہے. کیا ان کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دھرنا دینے کے لیے کیا تھا؟ کے پی میں ان کی حکومت، پنجاب میں ان کی حکومت، 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، پھر بھی آپ دھرنا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر بھی آپ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ ڈیولیوشن آف پاور 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہو چکے ہیں، صوبوں کے پاس مکمل اختیارات ہیں. آپ پنجاب میں غربت مٹاتے، آپ کے پی کے اندر حالات، آج کے پی میں وزیروں کو پرچیاں مل رہی ہیں، ان کو جو ہے وہ بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں، ان کو جان کے خطرے پڑے ہوئے ہیں، ان کے وزیروں کو جو ہے وہ لیٹرز مل رہے ہیں اس قسم کے دہشت زدہ. تو آپ کے پی میں اپنے وزیروں تک کو تحفظ نہیں دے پا رہے. آپ کے پی کے میں ہیلتھ دیں، ایجوکیشن دیں، ڈیولپمنٹ دیں. آپ پنجاب میں کام کرتے، پنجاب میں تو آپ کو وزیر نہیں ملا، وزیر اعلیٰ آپ نے اپنی پارٹی کا نہیں لگا سکے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی اختلافات ہوں گے، ہمیں پی ٹی آئی سے ہوں گے، پی ٹی آئی کو ہم سے ہوں گے، لیکن ملک کے لیے اچھا ہے کہ پارلیمنٹ کو پی ٹی آئی نہ چھوڑتی اور اپنے اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں کرتی. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان بہت جلد گرفتار ہو جائے گا. کیا آپ کے خیال میں عمران خان گرفتار ہو جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا. پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں کیا معاملات کے حل کے لیے پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے؟ وہ آنا چاہیے، فوراً آنا چاہیے. میں تو کہوں گا خان صاحب کو آنا بھی چاہیے اور خان صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن بن کے اور ملک کی خدمت کرنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں اگر پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو کیا اس طرح کی باتوں کے بجائے کہ مراحت لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، لاجز میں رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ گاڑی بھی سرکاری استعمال کرتے ہیں، تو کیا اسپیکر قومی اسمبلی کو فوراً ان کے استعفے قبول نہیں کرنے چاہیے؟ آپ نے دیکھے کہ جس طریقے سے انہوں نے استعفے قبول کیے تو وہ کورٹ میں چلے گئے، ایک طرف استعفیٰ دیتے ہیں، ایک طرف کورٹ میں چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہیے. سر کیا کہیں گے؟ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان جلد گرفتار ہوں گے، تو کیا آپ کے خیال میں عمران خان گرفتار ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں جی، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی اور ہمارے قائد محترم نے بھی پہلے دن سے ہی کہا تھا نو کانفیڈنس کے بعد کہ آئین اور قانون خود اپنا راستہ بنائے گا، اور ہم کوئی ذاتی دشمنی یا اس پہ ہم نہیں جائیں گے جو ہم نے 4 سال ہم نے بھگتا. لیکن جو نظر آ رہی ہیں چیزیں، جو کرپشن اور جیسے فورن فنڈنگ کیس ہے، توشہ خانہ ہے،
اور ایسی چیزیں ہیں جو فوج کے خلاف جس طرح وہ کیا گیا، تو مجھے بھی لگتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، کیا معاملات کے حل کے لیے ان کو پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے؟ جی آنا چاہیے۔ یہ جو جمہوری جو طریقہ ہے، سیاست ہے، جمہوریت ہے، پارلیمنٹ ہے، تو چیزیں تو پارلیمنٹ کے اندر ہی سیٹل ہونی چاہیے۔ تو جو صحیح، سوبر، ڈیسنٹ، جینون جمہوری وے تو یہی ہے کہ دے شوڈ کم ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ ڈسکس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں اگر پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو اس طرح کی باتوں کے بجائے کہ تنخواہ لے رہے ہیں، مراعات لے رہے ہیں، سرکاری گاڑی استعمال کرتے ہیں یا لاجز میں رہتے ہیں، تو کیا اسپیکر قومی اسمبلی کو ان کے جو استعفے فوراً قبول نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، اور پھر ہم گنجائش دے رہے ہیں کہ ہم کہ واپس آ جائیں۔ اور باقی تو جو آپ نے بات کر دی، بڑی خوبصورت بات کر دی آپ نے، کے نام کے استعفے ہیں، لاجز بھی ہیں، سیلریز بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں لے رہے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کے استعفے قبول نہیں کر رہے ہیں؟ نا ہم تو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آئیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں، اور پھر جب ایسی کوئی بات آ جائے گی تو پھر ان کے استعفے بھی قبول کر لیں گے۔ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آئیں۔ 8 ماہ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک استعفے قبول نہیں کیے، 7، 8، 9 کے علاوہ۔ جی ہاں، ابھی میرا خیال ہے کہ کچھ اور کے بھی ہو جائیں گے قبول۔ ہونا تو چاہیے۔ ہاں، ہو جائیں گے کچھ اور کے بھی قبول۔ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان بہت جلد گرفتار ہو جائے گا، تو کیا آپ کے خیال میں عمران خان گرفتار ہو جائے گا؟ دیکھیں، کوئی میاں صاحب کوئی یہ تو نہیں ایسی پریڈکشن کر رہے کہ وہ گرفتار ہو جائے گا۔ جیسے کہ انہوں نے کام کیے ہیں، آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ کے، اور جو منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے، کرپشن بھی ہوئی ہے، اور تمام سٹیجز پہ ادارے تباہ ہوئے ہیں، اور اس میں جو وہ مدینہ کی ریاست بنا رہے تھے اس میں انہوں نے کرپشن کو عروج پہ لے کے گئے۔ تو اگر تو دیکھیں نا، انصاف ہونا چاہیے تو پھر ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اس کو بھی وہی اپنے کیسز کو بھگتنا چاہیے جو میاں صاحب نے بھی بھگتے ہیں، ساری پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھگتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام منسٹرز نے اور تمام MNAs نے اس پروسیس سے ہو کے گئے ہیں۔ تو اس لیے میاں صاحب کا یہ خیال ہے کہ جیسے اگر ادارے انشاءاللہ اب اپنے ٹریک پہ کام کریں گے تو ضرور وہ گرفتار ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، معاملات کے حل کے لیے کیا آپ کے خیال میں پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں، ہم تو پہلے بھی ان کو یہی دعوت دیتے ہیں، اور اگر وہ پارلیمنٹ کا لوگوں نے ان کو چن کے، اپنے حلقے کے لوگوں نے ان کو چن کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، تو ان کا جو بیسک رول ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں اور اپنے لوگوں کے لیے قانون سازی کریں اور اپنے حلقے کے مسائل حل کریں۔ اور وہ ان کے گھر بیٹھے تو نہیں ہوں گے، وہ سڑکوں پہ ہوں گے تو وہ نہیں ہوں گے۔ یہ تو ایک عوامی مینڈیٹ کی بھی توہین ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں اگر پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو اس طرح کی باتوں کے بجائے کہ مراعات لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، لاجز میں رہتے ہیں اور سرکاری گاڑی بھی استعمال کرتے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں اسپیکر قومی اسمبلی کو فوراً ان کے استعفے قبول نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیں، استعفوں کا ایک پورا ایک طریقہ کار ہے جو کہ وہاں پہ درج ہے کہ جو ممبرز ہیں وہ وہاں پہ یا تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے انفرادی طور پہ اپنے استعفیٰ کی تصدیق کریں، یا وہ جا کے اسپیکر چیمبر میں اس کو ویریفائی کریں۔ اجتماعی جو ہے استعفوں کا کوئی نہ تو قانون میں اس کی اجازت ہے، نہ کوئی اس کا رواج ہے۔ تو اگر انہوں نے یہ سنسیر ہیں تو یہاں پہ پارلیمنٹ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، تشریف لائیں۔ جس نے استعفیٰ دینا ہے وہ اپنا ویریفائی کرے اور اپنے استعفے کی قبولیت کی کاپی لے جائے۔ اس میں کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے، لیکن یہ تو ایسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں نا کہ ایک طرف مراعات لے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے دیے ہیں۔ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان بہت جلدی گرفتار ہوں گے، تو کیا آپ کے خیال میں عمران خان گرفتار ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے کیسز ہیں عمران خان پر، توشہ خانہ کا ہو یا اپنی بیٹی کے چھپانے کا ہو یا کوئی بہت سے کیسز ہیں، تو گرفتاری کا امکان تو ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، معاملات کے حل کے لیے ان کو پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے؟ ضرور واپس آنا چاہیے۔ جو یہ میرے خیال میں عمران خان، بلکہ عمران خان کے اپنے جو ہیں صدر علوی، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر مجھ سے مشورہ لیتے تو میں عمران خان کو کہتا کہ اسمبلی سے باہر نہ جائیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں اگر پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو اس طرح کی باتوں کے بجائے کہ تنخواہ لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، لاجز میں رہتے ہیں، سرکاری گاڑی استعمال کرتے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں اسپیکر قومی اسمبلی کو ان کے استعفے فوراً قبول کرنا چاہیے؟ جیسے کہ قانون ہے کہ وہ خود آ کر یہ تصدیق نہ کریں کہ بھئی ہم نے یہ اپنی مرضی سے منشا سے استعفیٰ دیا اور یہ ہمارے دستخط ہیں، اس وقت سے پہلے وہ استعفیٰ منظور نہیں کر سکتے۔ کیا اگر ان کے استعفے قبول نہیں کیے اب تک تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ لاجز میں رہتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، سرکاری گاڑی استعمال کرتے ہیں، تو وہ کیا مطلب نہیں کرنا چاہیے؟ ایسا جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں آنا، جب وہ اسمبلی میں حاضری نہیں دیتے، لیجسلیشن میں حصہ نہیں لیتے، تو اخلاقی طور پر انہیں یہ مراعات نہیں لینی چاہیے۔ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان بہت جلدی گرفتار ہو جائیں گے، تو کیا آپ کے خیال میں عمران خان گرفتار ہو جائے گا؟ میرے خیال میں تو بہت پہلے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں، دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کے بارے میں اتنے واضح ثبوت ہیں، وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، نہ عدلیہ کا، نہ قوم کا، نہ کسی اور ادارے کا۔ اگر ان کے خلاف اتنے ثبوت ہیں تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور ان ثبوتوں کی روشنی میں جیسے توشہ خانے کا بھی ہے، فارن فنڈنگ کیس بھی ہے جو ایک عرصے تک لٹکایا گیا، اس کے علاوہ بے تحاشا کیسز ہیں جو ثبوت کے ساتھ ہیں، اگر وہ واقعی ثابت ہو گئے تو انہیں گرفتار ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ لڑیں، قانونی جنگ لڑیں اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے واپس آ جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، معاملات کے حل کے لیے ان کو پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے؟ دیکھیے، سیاست میں کوئی بھی حل چوراہوں پہ، چوک چوراہوں پہ نہیں ہوتا، یہ حل پارلیمنٹ میں، ہاؤس میں ہوتے ہیں۔ ہم بارہا سیاسی قائدین نے، قیادت نے یہ پیغام دیا ہے کہ آئیں، مل بیٹھ کے قومی مسائل کو بھی حل کریں اور اپنے مسئلے بھی اس ہاؤس میں لے کر آئیں، اور عوام جس عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے ان کے مسائل آپ اس فورم پہ حل کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں اگر پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو کیا اس طرح کی باتوں کے بجائے کہ مراعات لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، لاجز میں رہتے ہیں، سرکاری گاڑی استعمال کرتے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں اسپیکر قومی اسمبلی کو فوراً ان کے استعفے قبول نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بالکل، ہم ایک صرف یہ ہے کہ جمہوریت کو ڈیریل نہ ہو، اس کی وجہ سے اسپیکر صاحب نے ان کو ایک ٹائم لیمٹ دیا ہوا ہے۔ اب یہ چودھری فواز صاحب بھی جو ہیں اتنی بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں اور اس میں منسٹر انکلیو میں رہ رہے ہیں، سارے مراعاتیں یہ لوگ لے رہے ہیں، تو اپنی جس ضمیر کو انہوں نے گہری نیند سلا دی ہے اس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان بہت جلد گرفتار ہو جائیں گے، تو کیا آپ کے خیال میں عمران خان گرفتار ہو جائے گا؟ دیکھیں، ان کے اوپر اتنے کیسز ہیں اور یہ بات کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جس کے اوپر اتنے کیسز ہوں تو یہ پاسبلٹی تو ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی ہے، کوئی غلط بات تو نہیں ہے، نہ کوئی اس کے خلاف بات کرا ہے۔ کسی بندے کے اوپر بھی جب کیسز ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، تو اٹس ناٹ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، معاملات کے حل کے لیے ان کو پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے، ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی پارلیمنٹ میں آئیں، یہاں بات چیت کریں، معاملات کے جو سلیوشن ہے وہ پارلیمنٹ میں ہے، سڑکوں پہ تو نہیں، کنٹینرز پہ تو نہیں، صرف بات چیت میں تو نہیں، لیکن یہاں آنے سے یہ سارے مسائل حل ہوں گے نا۔ ہم تو کہتے ہیں یہاں آئے، لیجسلیشن کریں، بات چیت کریں، ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، اگر آپ الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں، تو ساری چیزوں کا حل جو ہے پارلیمنٹ میں ہے، باہر نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ممبران اگر پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو اس طرح کی باتوں کے بجائے کہ مراعات لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، لاجز میں رہتے ہیں یا سرکاری گاڑی استعمال کرتے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں اسپیکر قومی اسمبلی کو ان کے استعفے فوراً قبول نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے ہمیشہ ہی یہ بات رہی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے اسپیکر اسمبلی یا صادق تھے، اس وقت بھی انہوں نے آپ کو پتہ ہے کتنے دنوں کا دھرنا دیا تھا، اس وقت بھی ہم تو دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں آئیں، ہم نہیں چاہتے کہ بھئی گئے ہیں تو بھاگیں نکل جائیں، ہم چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں جمہوریت ہے، جمہوریت کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ اپوزیشن ہو، حکومت ہو اور وہاں بیٹھ کے بات کریں، لیکن یہ تو ہر وقت استعفوں میں رہتے ہیں، ہر وقت آپ دیکھیں اس دفعہ پھر انہوں نے استعفے دیے ہیں، اور اسپیکر اسمبلی اسی لیے نہیں دے رہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ لوگ واپس آئیں، لیکن اگر نہیں آتے تو پھر
फिर तो वही होगा ना जो वो वोट इसी वजह से देते हैं कि लोगों के मसाइल हल हों, कानून साजी हो और जमहूरियत का मतलब पार्लियामेंट जमहूरियत का एक हुस्न है, तो क्या कहेंगी? बिल्कुल। ये देखें मेरी बात सुने, ये जो लोग जो इस्तीफ़ों की कहते हैं ना कि हम इस्तीफ़े तो दिल से अंदर से पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं वो इस बात पे खुश नहीं होते, क्योंकि देखिए वो इतना पैसा लगा के आते हैं, इतना टाइम लगा के आते हैं, और जो वोटर सपोर्टर होते हैं वो चाहते हैं कि उनके हल्के के मसाइल हल हो, इसलिए वो इनको भेजते हैं। इसलिए तो नहीं भेजते कि वो वोट दें और फिर वो बैठे रहें। और ये जब भी हुकूमत आती है, जब इनकी अपनी हुकूमत हो तो ठीक है, लेकिन जब अपोजिशन में बैठते हैं तो इस तरह के मसले शुरू कर देते हैं। तो इनके अपने वोटर सपोर्टर, इनके असम्बली के मेंबरान जो हैं वो इस बात पे रजामंद नहीं होते, लेकिन चूँकि पार्टी का चेयरमैन है वो जब इस बात पे लगाता है तो फिर उनको बेचारों को उनके पास कोई चॉइस नहीं रह जाती। वोटर सपोर्टर को सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए कि भाई किस तरह का आदमी है कि जब भी ये हुकूमत में नहीं होते तो ये मतलब ये है कि कंटेनर पे चढ़ जाते हैं। बिल्कुल वो लोग नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारे उनके मसाइल हल हो, उनके हल्के की चीज़ें जो छोटे बड़े मसाइल होते हैं, सड़कें हैं, मंसूबे हैं, वो बने। अगर ये वहाँ पे नहीं होंगे तो फिर वो लोग जो है उनकी वो चीज़ें हल नहीं हो सकती। है कि इमरान खान बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे, तो क्या आपके ख्याल में इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा? मेरे पास कौन सा जादू की छड़ी है जिससे मैं ये पता करूं कौन गिरफ्तार होगा और कौन नहीं होगा? देखते हैं। अंदाजे के मुताबिक क्या कह रही है? अंदाज़ा कैसे लगा सकती हूँ? तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, मामलात के हल के लिए पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए। आना तो चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में आएंगे नहीं। अब वक्त गुजर चुका है काफ़ी सारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबरान अगर पार्लियामेंट में नहीं आते तो क्या इस तरह की बातों के बजाय कमरात देते हैं, तनख्वाह लेते हैं, गाड़ी सरकारी इस्तेमाल करते हैं और लाजेज में रहते हैं, तो क्या स्पीकर कौमी असम्बली को उनके इस्तीफे फ़ौरन कबूल नहीं करना चाहिए? नहीं जी, कोई तनख्वाह किसी की नहीं आ रही, बिकॉज मेरी भी वहाँ पर काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं और मुझे पता है कोई टिकट नहीं, कोई मरात नहीं। और बाकी ये कि अगर आप लॉजिस की बात कर रहे हैं तो आज अगर असम्बली डिज़ोल्व होती है तो नेक्स्ट इलेक्शन तक और नेक्स्ट कैंडिडेट तक ये जो बाकी मेंबरान हैं ये अपना लॉज रख सकते हैं, उसको उसका रेंट दे के। तो मेरे ख्याल में रेंट दे के रह रहे हैं, मरात ले नहीं रहे हैं। जुदा हुकूमती रहनुमा तो सब यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो जितने मरात बाकी सारी चीज़ें वो ले रही है। तो वो आप ये पीछे ही बैंक है, उस बैंक से स्टेटमेंट निकलवा लें। ना टिकट ले रहे हैं ना बाकी चीज़ें ले रहे हैं, नहीं ले रहे। ये गलत बयानी है। जिसके पास है तो ये साथ ही है, आप यहाँ से आप उनकी पे स्लिप या जो भी है वो निकलवा लें, नहीं ले रहे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे, तो क्या आपके ख्याल में इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जिसने अगर गलत काम किया तो ज़ाहिर है कि कानून उसके मुताबिक अमल करेगा। इमरान खान की बहुत सारी गलतियाँ खराबियाँ जो ख़ुद मानता वो हैं, तो कानून को अमल दरामद उस पर होगा, लेकिन मैं नहीं कह सकता को गिरफ़्तार होंगे कि नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, मामलात के हल के लिए उनको पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि उन्होंने बेवकूफ़ी की है, उनको पार्लियामेंट में बैठना चाहिए। यहाँ आके बातें करें, बजाय इसके बाहर चले जाएं और फिर तनख्वाहें भी ले रहे हैं और पार्लियामेंट लॉजेस में कमरों में भी बैठे हुए। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उनको रहना चाहिए था। अब जो टीवी पर या मीडिया पर बातें करते हैं, यहाँ असेंबली में बातें करते हैं, ज़्यादा बेहतर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं अगर पार्लियामेंट में नहीं आते तो क्या इस तरह की बातों के बजाय कमरात ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, लाजेज में रहते हैं या सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपके ख्याल में स्पीकर कौमी असम्बली को उनके जो इस्तीफे हैं फ़ौरन कबूल नहीं करना चाहिए? देखिए, ये अखलाकी तौर पर गलत है उनका रवैया, लेकिन वो स्पीकर साहब को आके बयान भी तो नहीं देते, पेश ही नहीं होते। वो आए बताएं कि जी मैंने इस्तीफ़ा दिया। जिन लोगों ने आके कहा था उनके इस्तीफे मंजूर हो गए। अल्लाह रहम करे। देखिए, ये हमें बड़ा दिल करके उस मुल्क और कौम की मफाद में और इससे मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए। अल्लाह ताला रहम करे। क्या ये उन लोगों के साथ ज़्यादती नहीं है जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, जिन लोगों ने उनको मुंतखब किया है? यकीनन उनसे भी ज़्यादती है, बल्कि मुल्क के साथ ज़्यादती है, पार्लियामेंट के साथ ज़्यादती है, आइन के ख़िलाफ़ ज़्यादती है। वो आए, मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ कि मैं उनके नुक्ता नज़र से बात कर रहा हूँ कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे, बैठना चाहिए था। बैठ के अपना
जो कहना चाहते हैं खुलकर बात करें, असम्बली में तकरीरें करें, बल्कि बड़ा ज़बरदस्त उनका असर होगा। शरीफ ने कहा है कि इमरान खान बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे, तो क्या आपके ख्याल में इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा? देखिए, बात ये है कि असूली तौर पर तो जिस तरह से उन्होंने 4 साल में मुल्क को लूटा है, जिस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, जिस तरह से कि बकौल उनके वो ख़ुद कहते थे कि एहतसाब ऊपर से शुरू होना चाहिए, जब उनकी बारी आती है ना ऊपर से शुरू करने देते हैं ना नीचे से शुरू करने देते हैं। मतलब है कि उन्होंने और उनके हवारियों ने जिस तरह से पाकिस्तान की दोनों हाथों के साथ नोच के, पाकिस्तान के ख़जानों को लूट के, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा के, तो आज मैं समझता हूँ कि अगर इमरान न्यादी की तलाशी लेते हैं तो अरबों रुपए कभी फॉरेन फंडिंग केस की शक्ल में सामने आ जाते हैं, कभी तोशा खाना के केस में सामने आ जाते हैं, कभी चीनी आटा स्कैंडल आ जाता है, कभी अद्वियात पे कमीशन सामने आ जाते हैं। ये तो एक बड़ी लंबी तवील फहरिस्त है। BRT पेशावर है, सुनामी ट्रीज़ हैं, उसके अलावा एक वो कोई अलकादर बड़ा मशहूर है, कोई वो जो उन्होंने सिटी या वो जो मतलब है, तो मतलब है उन्होंने तो इस गंगा में और अपने मुखालफिन के ऊपर झूठे मुकदमात बनवा के उनको जेलों में बंद करवाया और इस पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर चिमटे रहे। तो यकीनी तौर पर ये तो मतलब है कि इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। जेल कहना तो बड़ी छोटी बात है, असल चीज़ तो है कि उस कौमी ख़जाने को रिकवर कैसे किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, क्या मामलात के हल के लिए उनको पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए? देखें, हम तो जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमारी लीडरशिप ने भी और पार्टी ने भी, तो हम तो इन बातों पे यकीन नहीं रखते कि इस मुल्क में सियासी इंतशार हो, असम्बलियाँ तोड़ी जाएं, इदारों को कमज़ोर किया जाए, वो लेकिन इनमें एथिक्स तो है कोई नहीं है। जिस असम्बली से बैठते हैं, जहाँ पर खाते हैं वहीं पर थूकते हैं। तो आप पहले भी ये निकले थे असम्बलियों से, जब वो 18 वाला टेन्योर था, फिर उन्हीं असम्बलियों में आए। तो असम्बलियाँ तोड़ने की खान साहब कहते हैं कि मुझे इक़्तिदार मिला रहे, चूँकि उनके मुंह को जो है वो पैसे की लत लग गई है, तो वो अब दूर नहीं रह सकते। तो वो इसलिए ज़्यादा जो है वो शोर शराबा करते हैं कि उनको वो जो है वो दोबारा इक़्तिदार मिले। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अब मुल्क की इससे ज़्यादा और क्या तबाही हो सकती जो वो करके गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, अगर पार्लियामेंट में नहीं आते तो क्या आपके ख्याल में जो लाजिज में रहते हैं या तनख्वाह लेते हैं या अमरात लेते हैं या इस तरह की बातें जो मतलब हो रही है, तो क्या स्पीकर कौमी असम्बली को उनके इस्तीफ़े फ़ौरन कबूल नहीं करना चाहिए? कोई उनका ऐसा रुकन असम्बली नहीं है जिसने अभी तक इस्तीफ़ा दिया हो। तो मैं समझता हूँ कि वो मतलब है कि सिर्फ वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने को अमरात भी हासिल कर रहे हैं। असम्बलियों लॉजेस के ऊपर कब्ज़ा भी किया हुआ है। लॉजेस तो बड़ी दूर की बात, वो जो सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद आजकल बना फिरते हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ख़ुद अभी तक अपनी सरकारी रिहाइश नहीं छोड़ी, बल्कि कईयों के पास तो गाड़ियाँ भी हैं और अभी तक जो सरकारी कुक हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो भी कईयों वज़रा के पास हैं। तो ये तो इनके हालात हैं, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। मरात लेने हो तो ये MNA, इस्तीफ़ा कबूल करें तो अदालतों में जाते हैं कि हमने तो इस्तीफ़ा दिया नहीं है, बाहर जाके कहते हैं इस्तीफ़े दे दिए। तो ये इनका दोगलापन अवाम के सामने। लोग वोट देते हैं मसाइल के हल के लिए और फिर जमहूरियत का भी एक हुस्न है, तो क्या ये जो पार्लियामेंट में नहीं आते कौम के साथ या उन वोटर्स के साथ ज़्यादती नहीं है? यकीनी तौर पर ज़ाहिर है इन चीज़ों का एहसास उन लोगों को होता है जो आवाम के वोट के ज़रिए आए हों, कि आवाम की कदर, जो आवाम के वोट के ज़रिए ना आया हो, जिसको पता हो कि मुझे RTS सिस्टम के ज़रिए जितवाया गया है, तो उसकी तवज्जो अवामी मामलात पर नहीं होगी। और उसको अगर जिस सियासतदान को पता हो कि कल को मैंने वोट लेने के लिए फिर इसी आवाम के पास जाना है, वो भी आवाम के मामलात को जो है वो मद्देनज़र रखता है। तो क्या इस तरह की बातों के बजाय स्पीकर कौमी असम्बली को फ़ौरन उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं करना चाहिए? यार देखें, इस्तीफ़े कबूल करना वो उनके स्वाबदीद है स्पीकर की, किसी और के फ़ैसले का मैं तो नहीं कर सकता। मगर वो जो रह रहे हैं या कर रहे हैं, अब ज़ाहिर है वो अभी तक उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, तो उनका रहना तो हक़ है ना। जब वो उनका इस्तीफ़ा मंजूर हो जाएगा फिर उनको छोड़नी चाहिए जगह, क्योंकि वो
ایک غیر یقینی کیفیت ہے کہ جی ہیں بھی نہیں ہے، تو اس نے یہ صورتحال بنائی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہو جانا چاہیے یار، کام کو پکڑنا چاہیے، ذاتیات سے اپنے اندر سے آدمی نکل آئے باہر اگر یہ کام کرنا ہے. ان لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہے، منتخب کیا ہے معاملات کے حل کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، کیا یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی؟ یہی تو مسئلہ رہا ہے نا کہ ہلکے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. فکر تو ہماری یہ ہونی چاہیے نا کہ ہلکے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، تو وہ سیاست کا طرز ہی بدل جاتا ہے. یہاں پہ کچھ اور معاملات بن جاتے ہیں. یہ ہاؤس جو بنا ہے اسی لیے بنا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے غور و فکر کریں کہ لوگوں کو کیسے ہم سہولت دیں ایک اچھی زندگی. تو اللہ کے ہاتھ میں جو انسان کو دانش شعور عقل دیا ہے اللہ نے استعمال کرنے کے لیے، اس کے لیے پالیسیز ہے. پالیسیز یہاں پہ بنتی ہیں، قانون یہاں پہ بنتا ہے، پھر وہ آگے نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے، عوام کو اس کو فائدے ملتے ہیں. اب جب اس پہ آپ ڈسکشن ہی نہیں کریں گے، اپنی جنگ میں لگے رہیں گے، تو ٹائم تو ضائع ہو گیا نا. چیزوں کا جمہوریت پہ کتنا اثر ہوتا ہے؟ بہت غلط اثر پڑتا ہے، غیر یقینی صورتحال بن جاتی ہے. پھر ادارے بھی جو ہیں کہتے ہیں جی ہم آپ کے حوالے چھوڑ دیں، آپ لوگ تو نالائق ہیں. ملک کا معاملہ ہے، نالائقوں کے ہاتھ میں ملک دے دیں، وہ اپنی لڑائی میں پورے ہیں، یہ کیسے ملک چلے گا؟ تو بہانہ کسی کو نہیں دینا چاہیے نا. اپنی کارکردگی دکھا کے، اپنا دانش، اپنی شعور، اپنے وہ اسٹیٹسمین بننے کی کوشش کریں نا. وہ کیا ہوتا ہے؟ خدمتگار. اپنا فیصلے کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، مشورے میں بیٹھیں، دل کو ذہن کو کھلا رکھیں، دوسرے کی سننے کی عادت ڈالیں. یہ جو ٹائٹنس آ جاتی ہے نا، یہ اکڑ چھوڑ دینی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جب آئیں گی تو آپ پھر سیاستدان بنیں گے. انا پر نہیں جانا چاہیے. یار دیکھو، عزت تو سب کی ہے. اللہ نے مسلمان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک لائن ڈرا کر دیا، یہ تو آپ کا طریقہ ہے. وہ سامنے ایک کتاب ہے آسان، اور ہر آدمی سستے میں ملتی ہے کتاب، پڑھ لے ذرا، اس سے تھوڑا سبق سیکھ لے. اخلاقیات کیا چیز ہوتی ہیں؟ اخلاقیات آپ رکھیں، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اخلاق جو ہے نا سب سے بہترین دوائی ہے، اخلاق سب سے بہترین پالیسی ہے. اس کے دائرے میں آپ کوئی بھی کام کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ ملے گا. خان صاحب جب وزیر اعظم تھے آپ نے اس وقت بھی مشورے دیے ہیں، ابھی کیا مشورہ دیں گے؟ میں وہی مشورہ دے رہا ہوں کہ خان صاحب غصہ چھوڑ دیں، نرم ہو جائیں. یہ اپنے اوپر جو ہے نا ایک لے لینا، بھوت سوار ہو جانا، یہ نہیں ہے طریقہ. آپ کے کام میں کوشش کرنا، فیصلے اللہ کرے گا. آپ اس میں ذاتیات پہ جائیں، ذاتی دشمنی پہ نہ چلے جائیں. کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں آپ کی، کوئی پرانا آپ کا تنازع تو ہے نہیں. اگر کسی نے کوئی ملک کا معاملہ کھایا ہے، کیا ہے، کرپشن کیا ہے، اس کا ایک سسٹم ہے. اس سسٹم پہ انٹرفیئرنس نہ کریں، اس پہ دباؤ نہ ڈالیں، اس پہ اثر انداز نہ ہوں. اب آپ اثر انداز ہوں گے، دباؤ ڈالیں گے، تو تسلیم اگلا نہیں کرے گا یار میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو آپ کا وہ ادارہ کیسے کام کرے گا؟ اس کی اہمیت کیسے ہوگی؟ اس کی لیجیٹمیسی ختم ہو جاتی ہے. جس میں تو جو اس کا خود کام کرنے والے ہیں اس کو کوئی اور کہہ رہا ہے، تو وہ اس کا جو فیصلہ آئے گا اس کو کون مانے گا، تسلیم کرے گا؟ تو یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ملک کی بہتری کے لیے سب کو کیا کرنا چاہیے؟ سر اپنا کام اپنا باغیچے میں جو مالی دان ہوتا ہے وہ اگر اپنا کام چھوڑ دے تو باغ اچھا بنے گا؟ ایسے ہی بات، سیدھی بات. ڈاکٹر اپنا کام چھوڑ دے، کوئی اور کام کرنا شروع کرے تو سمپل فینومینا ہے. ایک گھر کے اندر بھی جہاں پہ میاں بیوی اور 2 بچے ہوتے ہیں، اس میں بھی ایک اصول ہے. وہ ایک گھر کو اگر آپ اصول کو توڑ دیں، کام نہ ہو، تو وہ گھر ہی آپ کے لیے دوزخ بن جائے گا. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان بہت جلدی گرفتار ہو جائیں گے، تو کیا آپ کے خیال میں عمران خان گرفتار ہو جائے گا؟ یہ مجھے تو نہیں پتہ جی. سابق وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے تو کوئی سوچ کے کہا ہوگا. جی ہاں، میرے پاس اور کوئی خبر نہیں ہے اس کے علاوہ. گرفتاری کا اس کا کوئی امکان ہے؟ اس طرح کی کوئی چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے؟ دیکھیے یہ تو ابھی کورٹ کے پاس معاملہ ہے نا جی. یہ فیصلہ تو کورٹ کو کرنے دیں. ہم بجائے کہ میں کچھ کمنٹ کروں اس پہ، کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، معاملات کے حل کے لیے ان کو پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے. ان کو میں گزارش کروں گا کہ ان کو یہ ان کے اپنے مفاد میں بھی ہے، یہ ملک کے مفاد میں بھی ہے. دیکھیے معاملات جو ہے نا وہ اسمبلی میں ڈسکس ہوتے ہیں. ہم ان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتے ہیں. اور بڑی ہماری خواہش ہے کہ وہ ہمارے کولیگ ہیں وہ آئیں، اسمبلی میں آئیں اور وہاں بیٹھ کے، کیونکہ وہ الیکٹ ہوئے ہیں، پبلک نے ان کو الیکٹ کیا ہے 5 سال کے لیے، تو ان کو اسمبلی میں آنا چاہیے. کہ ووٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی سمجھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جس کے لیے آپ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں
آپ نے ان کو بڑی توقعات کی ہیں, ان کے معاملات کو کہا ہے کہ ہم سلجھائیں گے, تو 5 سال کے لیے آپ الیکٹ ہوئے ہیں. یہ بائیکاٹ کر دینا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی جمہوری طریقہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں اگر پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو کیا اس طرح کی باتوں کے بجائے کہ وہ برات لیتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں یا سرکاری گاڑی استعمال کرتے ہیں یا لاجز میں رہتے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں اسپیکر قومی اسمبلی کو ان کے استعفے فوراً قبول نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ قبول کرنا. میں سمجھتا ہوں ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ وہ اسمبلی میں آئیں, ہم سے بیٹھ کے وہاں بات کریں. ملکی معاملات, وہ بھی ہمارے ملک کے الیکٹ ہو کے ایم این اے بنے ہیں اور ہمارے کولیگ ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بات چیت آپس میں انٹریکشن کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے معاملات کو سلجھائیں, ون سائیڈڈ نہیں سلجھائیں. پارلیمنٹ کا حسن بھی یہی ہے کہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں موجود ہوں. بالکل ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کا حسین ہے, اس کے بغیر پارلیمنٹ میں وہ مزہ نہیں آتا جب تک اپوزیشن نہ ہو. پوائنٹ آف ویو, مقصد ہی یہی ہے پارلیمنٹ کا. نہیں تو ون سائیڈڈ تو ہم کسی جگہ میٹنگ کر لیں. یہ ہو رہی ہیں, اسمبلی کی کارروائی ہو رہی ہے, لیکن وہ جو میں یوز ٹو ہوں 25 سال سے, میں اسمبلیوں کو دیکھ رہا ہوں, اس قسم کا ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. ڈیبیٹ کے لیے اپوزیشن کو مطلب آنا چاہیے, تحریک انصاف کو آنا چاہیے. بالکل آنا چاہیے. میری طرف سے ان کو سب ممبروں کو گزارش ہوگی کہ وہ ضرور حصہ لیں. یہ ان کے اپنے بھی مفاد میں ہے اور یہ ملک کے مفاد میں بھی. یہ جو رس جانا نا یا بائیکاٹ کرنا, یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, نہ کسی چیز کا حل ہے. مولانا صاحب, پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې عمران خان با ډېر زر گرفتار شي, نو آیا عمران خان با گرفتار شي او که نه؟ یاره دا چې کوم کار دی شروع کړی دی دواړه د دپاره دا نقصان ده وایي, د ملک دپاره هم نقصان ده وایي. ګوره سیاسي تناو پیدا کولو په ځای باندې سیاسي چې کوم تناو دی اوس مزید دی کې د قوت اچولو په ځای باندې چې دا ساړه کړی شي, دا د ملک دپاره فایده دی, اکانومي به هم ښه شي او بهر دنیا به هم څه اعتماد وکړي, او چې دا پکړ دکړ راشي. یو دا ده چې قانوني څه دغه یې عدالت وایي, ټیک ده, لیکن د انتقام دپاره دا دغه اخیستل نه دي پکار. قسمه سیزونه تاسو ته مخې ته راځي چې عمران خان به په هغې وجه باندې په هغې سیزونو د وجې نه ګرفتاره شي؟ بالکل توشاخانه کیس دی, اوس هغه بل کیس هم ورپسې دا کړی دی, نو دا سیزونو کې خیال خو همدغسې دی چې دی ګرفتاري وه. پاکستان تحریک انصاف چې کوم د قومي اسمبلی ممبران دي, د معاملاتو د حل دپاره دوی ته پارلیمنټ ته واپس راتلل پکار دي؟ بالکل راتلل پکار دي. دا خو د لوی غلطي کړې ده, دا خو د پخپله د پارلیمنټ حیثیت ختم کړی دی, بار وتلی دي, روډونو ته وتلی دي, دا خو دې سره نه ښایېږي. کوم د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی ممبران دي که پارلیمنٹ ته دوی چیرې واپس نه راځي, نو دا داسې قسمه خبرو په ځای چې دوی تنخواهګانې اخلي, مراعات اخلي یا سرکاري ګاډي استعمالوي, نو سپیکر ته د دوی استعفاګانې په فوري توګه منظورول نه دي پکار؟ پکار دی. زه خو وایم چې څوک راځي که نه خالي حاضري لګوي واپس ځي, دا هم جایز نه دی. دا موجوده هم داسې راځي؟ جایز دی, او ډېر ډېر داسې راځي, خالي حاضري کوي بیا واپس وځي. دا خو د عوامو مینډیټ بالکل توهین دی, دا خو د خپل ذمہدارۍ نه انکار دی. دا چې کوم څیز دپاره تا ته تنخواه میلاویږي د هغې ناکمچوري ده, نو دا نه دي پکار. داسې قسمه پارلیمنٹ په حواله سره یا داسې قسمه ایم این ایس په حواله سره تاسو خیالات څه دي, څه نظر لرئ؟ زه خو دا نظر دا لرم چې عوامو کې شعور پکار دی, نشته عوامو کې شعور. کتونکو تاسو د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې واورېدې. دوی وویل چې که عمران خان څه قسمه کرپشن کړی وي یا بل قسم داسې جرم یې کړی وي, نو ادارې موجود دي, ادارې د خپله لار اختیار کړي, هغه د قانون مطابق سزا ورکړي. و دې نه علاوه پارلماني ممبرانو دا هم وویل چې کوم د پاکستان تحریک انصاف پارلماني ممبران دي هغه د پارلیمنټ ته واپس راشي, د خلکو مسایل د حل کړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته راسي, د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.